سوال یہ کیا گیا کہ جلسے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جلسہ عید میلاد النبی، کیا صحابہ اکرام نے جلسہ منایا اور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ منایا؟ تو اسی کے ضمن میں آپ کو ایک میں دلیل دے رہا ہوں۔ سننے صحیح اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحیح حدیث کے ساتھ ہے، یعنی اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حدیث نمبر 5436 میں، یہ میرے پاس سامنے کھلی یہ کتاب۔ قال معاویہ ان رسول اللہ خرج على حلقة يعني من اصحابه فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جلسے پر تشریف فرما ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے جلسہ منعقد کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں اور اللہ تبارک و تعالی کی تحمید بیان کریں اس پر جس کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشی اپنے دین کی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور جو انعام کیا ہم پر آپ کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا واقعی قسم کھاؤ، کیا واقعی ہی اس وجہ سے آپ لوگ بیٹھے ہو؟ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کی قسم ہم نے اسی وجہ سے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ تو قالوا اللہ ما جلسکم الا ذلک قال لم استحلفکم تہمۃ لکم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی شک کی بنا پر تم پہ تہمت نہیں لگا رہا، وَإِنَّمَا أَتَانِ جِبْرِيلُ، اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ جبریل امی میرے پاس آئے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں جو ما اجلسکم آیا ہے، اجلسنا آیا ہے، یہ بالکل جلسے کا مادہ ہے۔ تو یہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان جب اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیا کرتے تھے، نعت پڑھا کرتے تھے، اس پر بھی جلسے کا انعقاد فرمایا۔ اور اس جلسے کے انعقاد کی وجہ سے جیسے کہ حدیث میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عید میلاد النبی کا جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ذرا وہ ان حدیث کی طرف توجہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا میلاد منایا؟ یہ میرے پاس کتاب ہے سنن ترمذی، حدیث نمبر 3617، رسول اللہ نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ فقام النبی علی المنبر فقال من انا قالوا انت رسول اللہ علیک السلام قال انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين ثم جعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، علیک السلام، آپ پر سلام ہو۔ وقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، بے شک اللہ نے جب تخلیق فرمائی تو اس تخلیق میں سے مجھے بہتر بنایا، پھر ثم جعلهم فرقتين فجعلهم في خيرهم فرقة، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے دو فرقے بنائے تو ان فرقے میں سے مجھے بہتر فرقے میں بنایا، پھر جعلهم قبائل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دو قبائل بنائے، ان قبیلوں میں سے مجھے بہتر قبیلے میں بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے
گھر بنائے، ان گھروں میں سے مجھے بہتر گھر میں پیدا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی آمد اور اپنا نسب بتا کر اپنی آمد بیان فرمائی۔ سامعین محترم، اس کے بعد یہ میرے پاس حدیث ہے مسند احمد صفحہ نمبر 127 جلد نمبر 4۔ نبی علیہ السلام نے اپنا خود میلاد بیان فرمایا۔ محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد گرامی ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ علیہ السلام، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو کہ انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایسا نور چمک رہا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سامعین محترم، دیکھیں نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے اپنا میلاد پڑھ رہے ہیں اور ولادت کے بارے میں فرمایا۔ دیکھتے الخصائص الکبریٰ، یہ میرے پاس کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، صاحب خصائص الکبریٰ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ولادت مصطفیٰ کے موقع پر اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آسمانوں اور بہشتوں کے دروازے کھول دو۔ ملائکہ آمد محبوب کی بشارتیں دے رہے ہیں، خوشی و مسرت سے سمندر کی لہریں اوپر اٹھ رہی ہیں اور ارد گرد 1000 کستوری کے درخت نصب کر دیے گئے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کی خوشی میں یہ جو حدیث بیان کی کہ 1000 کستوری کے درخت نصب کر دیے گئے، ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی بھی سنت ہے ولادت مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 2750۔ اچھا، نبی کریم نے پیر والے دن روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا۔ تو سامعین محترم، نبی علیہ السلام جس دن پیدا ہوں روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار کریں، تو ہم کیوں نہیں نبی علیہ السلام کا جلسہ منا کر، ان کا میلاد منا کر ہم خوشی کا اظہار کر سکتے۔ یہ میرے پاس حدیث ہے ابو داؤد صفحہ نمبر 328 جلد نمبر 2۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں میلاد منایا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر نعت پڑھنا چاہی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے حسان کے لیے منبر لے کر آؤ۔ وہ دیکھو، نبی علیہ السلام کی موجودگی ہو اور نبی علیہ السلام خود فرمائیں کہ حسان بن ثابت کے لیے منبر لے کر آؤ، تو دیکھو تو صحیح نبی علیہ السلام نے ایک نعت خواہ کو کس طرح پروٹوکول سے نوازا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا پہلے حسان کے لیے منبر لے کر آؤ۔ اب حضرت حسان منبر پر بیٹھ کر نعت پڑھ رہے ہیں جسے محبوب علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہو، محبوب علیہ السلام کی اگر نعت پڑھی جا رہی ہو تو اس نعت کو منبر پر بٹھانا، کرسی پر بٹھانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور نعت خوانی اور نبی علیہ السلام کی مدح سرائی کو سننا بھی سنت ہے، جیسا کہ یہ اس کتاب سے ہم نے ثابت کیا ابو داؤد کی حدیث سے۔ اس کے بعد یہ المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 28۔ عن عائشہ قالت تذاکر رسول اللہ و ابو بکر میلادہما عندی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے میلاد بیان فرمایا۔ تو دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے اپنا میلاد فرمایا، میلاد
آپ نے سنایا تو یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی یہ سنت ہے۔ تو سامعین محترم، تواریخ میں بھی نبی علیہ السلام کا میلاد بیان کیا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے المواہب اللدنیہ، اس میں میلاد پاک میلاد النبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ملا علی قاری کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے المورد النبی کی مولد النبی، آپ امام ابن کثیر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے البدایہ والنہایہ، اور علامہ ذہبی کی کتاب سیر النبلاء کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، جلال الدین سیوطی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، شمس الدین جزری نے لکھا، محدث ابن جوزی نے لکھا، امام ابو شامہ نے لکھا، امام ذہبی نے لکھا، امام شمس الدین ناصر دمشقی نے لکھا، ابن حجر عسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، امام یوسف بن الشامی نے لکھا، اور عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا، محمد بن یوسف السبائی الشامی نے لکھا، صاحب سیرت شامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا۔ سامعین محترم، الغرض نبی علیہ السلام کا جو میلاد ہے وہ ہر گوشے میں منایا جاتا ہے، ہر گھڑی میں منایا جاتا ہے، ہر وقت میں منایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے احادیث مبارکہ سے ہم نے استدلال کیا، اس کے بعد تواریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ سامعین محترم، جتنی بھی کتب احادیث مبارکہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، تواریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پر بھی نبی علیہ السلام کے میلاد کی ممنوعات میں سے کوئی ذکر نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کے میلاد کو منع کسی نے بھی نہیں لکھا۔ آج لوگ جو ہمیں بدعتی کہتے ہیں، حدیث مبارکہ علیہ السلام کو دیکھیں اور نبی علیہ السلام کی ولادت پر جو ناخوش ہو تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نبی علیہ السلام کا صحیح معنوں میں میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔